हाँ जी, तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूँ शहबाज अंसारी। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान की दो अहम शख्सियात के बारे में, जिनको हम देखते आ रहे हैं, जिनके पता नहीं कितने फैंस होंगे। लाखों नहीं बल्कि अगर करोड़ों में कहें तो कहना गलत नहीं होगा। आज उन दो शख्सियात के बारे में बात करेंगे। शोबिस की शख्सियात हैं दोनों। एक ने शोबिस से किनारा कशी इख्तियार की, अल्लाह की राह में अपने आप को सर्व करने के लिए। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने ऐलान किया और शादी भी उनकी हुई, और शो भी वो होस्ट करते रहे थे बोल चैनल पर। इसके अलावा हाल ही में उनका एक ड्रामा चला था अलिफ, हमज़ा अली अब्बासी। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं हमज़ा अली अब्बासी के बारे में। आप सबको याद होगा कि आज टीवी पर पिछले से पिछले रमज़ान में एक प्रोग्राम में एक आलिम दीन के साथ बैठे या एक साहब के साथ बैठे गालिबन इन्होंने एक बात की थी, ख़त्म नबूवत के इशू को उस वक्त उठाया था। इनका शो बंद हो चुका था रमज़ान करीम के अंदर ही। आज टीवी वालों की जो प्रोडक्शन थी उन्होंने इसको बैन कर दिया, मतलब इसको शो से हटा दिया। उसके बाद इन्होंने शो होस्ट किया है अगर कोई, तो वो बोल चैनल पर किया था। वो आप सब जानते हैं, टैलेंटेड पाकिस्तान कुछ ऐसे करके उसका नाम था। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता शो का, नहीं लेकिन हमज़ा अली अब्बासी के हवाले से मैंने बहुत सराहा, बहुत से लोगों ने सराहा जब अलिफ ड्रामे में इसकी एक्टिंग देखी। बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि यार वाकई ही में हो सकता है कि इस ड्रामे की वजह से इसको कुछ अकल आ गई हो, इसको कुछ समझ आ गई हो, इसको सही दीन का पता चल गया हो, इसको सही इस्लाम की तालीमात के बारे में पता चल गया हो, इसको जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उसका पता चल गया हो। जो उन्होंने हमें रास्ता हमवार किया, हमें रास्ता बताया, उस रास्ते का पता चल गया हो। लेकिन कहाँ, कुत्ते की दुम जो होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उसको आप जितना अरसा मर्ज़ी पाइप के अंदर लगा के रखें, लेकिन वो जो है सीधी नहीं हो पाती। तो यही हाल इन मरज़इयों का, इन कादियानियों का है। पक्की मोहर में, इसलिए उस वक्त भी मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि पक्की मोहर इस पर लगी है कि ये कादियानी फितने में शुमार होता है। क्योंकि जिस तरह की वो देते हैं, सहूलियात देते हैं, उसमें सबसे बड़ी सहूलियत ये होती है कि हम आपको शोहरत देंगे। तो हमज़ा अली अब्बासी उस आज टीवी के प्रोग्राम से पहले कोई इतना ख़ास फेमस नहीं था। जैसे ही इसने प्रोग्राम किया तो हमज़ा अली अब्बासी की फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ना शुरू हुई, इसके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए, सब कुछ हुआ। वो अलग बात है कि उस वक्त इसका शो बंद हो गया, लेकिन इसको प्रोडक्शंस मिलना शुरू हो गई थी। ये एक फैक्ट है कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बंदा अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता रहे तो वो लोग जो हैं वो पब्लिसिटी देते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। जब बंदे की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है तो शोबिज़ इंडस्ट्री होती है दुनिया में कहीं भी, किसी भी किस्म की, किसी भी कंट्री की शोबिज़ इंडस्ट्री, वो सिर्फ बंदे का फ्रेम देखती है कि इसका फ्रेम कितना है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है। ये भी एक फैक्ट है। तो उससे पहले जो इसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, इसके जो पेजेस थे उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग्स होती थी, या इसके जो फॉलोवर्स थे ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ लाख, सवा लाख, 2 लाख तक थे। जैसे ही वो आज टीवी का प्रोग्राम होता है, ये बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, मिलियंस, बिलियंस के करीब पहुंच चुका। तो ये चीज़ तो होगी क्लियर कि वो क्या चीज़ें देते हैं, क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वो अगर शोबिज़ इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री का कोई बंदा है तो उसको वो फ्रेम भी देते हैं। जमील फ़ारूकी साहब हैं, उनका आप अंदाज़ा लगा लें। ये इशू उन्होंने उठाया, ये इशू भी अब उन्होंने उठाया, जमील फ़ारूकी ने, जो कि ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत ही ब्रिलियंट वर्क कर रहा है। मैंने अपनी 2 वीडियोज़ में उसका जिक्र किया है। तो बात यह है कि इसने कायद आज़म का एक हवाला दिया कि कायद आज़म ने कश्मीर में एक बयान दिया था, ख़िताब किया था। उसमें कादियानियों को, अहमदियों को मुस्लिम करार दिया है, या कुछ ऐसा बयान इसने दिया है, और बार बार उसका तज़किरा कर रहा है, बार बार उसका ज़िक्र कर रहा है ट्विटर पर। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, जो बंदे आईने पाकिस्तान को मानते ही नहीं हैं,
جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ ان کو رسول نہیں مانتے، ان کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، کس حیثیت سے تم ان کے حق میں یہ پوسٹس کر رہے ہو آج کل؟ یاد رکھنا حمزہ علی عباسی، پاکستان نے تمہیں عزت دی ہے، پاکستان کی شوبز انڈسٹری نے تمہیں عزت دی ہے، پاکستان کی فین فالوئنگز نے تمہیں عزت دی ہے۔ اگر یہ تمہیں عزت ملی ہے تو اس کو راس قابل سمجھو، راس آنے کے قابل سمجھو، ایسا نہ ہو کہ یہ عزت تمہیں راس نہ آئے۔ اور تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ جس نے اس کو فالو کیا ہوا ہے وہ اس کو انفالو کرنا شروع کر دے۔ اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہوتا کیا ہے، شوبز انڈسٹری کیا ہوتی ہے۔ جب اس نے ابھی حال میں اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کی طرف آ رہا ہوں، شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی کر لیتا ہوں، ہمیں بھی خوشی تھی، لیکن اس کے عزائم کا ضرور ہمیں پتہ تھا کہ یہ جس طرح مرزئی قادیانی جو ہیں، جو مرتد ہیں، یہ لوگ جیسے مذہب کا لبادہ اوڑھ کے، حمزہ علی عباسی ایک نہیں ہے، ان جیسے کئی پڑے ہوئے ہیں جو اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں، ان تک پہنچے ہوئے، جو اعلیٰ سطح تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان میں موجود ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ خان صاحب نے صحیح کیا ہے کہ ان کو جو کمیشن، میں تو کہتا ہوں ان کو کمیشن میں ڈالیں تاکہ یہ ہمارے مذہب کا، ہمارے اسلام کا نام لے کر اسلام کو ہی استعمال نہ کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ حوالہ قائد اعظم کا دے رہا ہے، بات قادیانیوں کے حق کی کر رہا ہے، حوالہ قائد اعظم کا دے رہا ہے، اس قائد اعظم کا جس نے آئین پاکستان دیا ہے، اور حق میں کس کے ہیں؟ ان لوگوں کے جو آئین پاکستان کو مانتے نہیں ہیں۔ تو سب سے بڑے مرتد تو تم ہو حمزہ علی عباسی۔ تو میری طرف سے کوئی بھی ایک گندی گالی سوچ لو، اپنے دماغ میں سمجھ لو میں نے تمہیں دی۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے شان۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی ایکٹر ایسی بات کر دیتا ہے، پھر وہ چاہے جیلس ہو کر کرے، جل بھن کر کرے، یہ کیسے بھی کرے۔ شان صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، پاکستانی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک ایسا ایشو اٹھا دینا کہ جس ڈرامے کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے، ارطغرل الغازی، جس کے تقریباً کوئی بھی ایسا مسلم بندہ نہیں ہوگا جو اس ڈرامے کے حق میں نہیں ہے۔ ایک پوری دنیا میں اس ڈرامے نے جو ہے بوچال مچا کے رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پہ ان کی یہودیوں کی جو نیندیں ہیں وہ خراب کی ہوئی ہیں، ایسا جو بھی یہود و نصارہ کے پلاننگز کیے تھے سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کے حوالے سے جو ان کی پلاننگ تھی، ان کے خلاف، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش ترکی کر رہا ہے۔ ایسے موقعوں پر پاکستان نے اس ڈرامے کی اردو ڈبنگ کر دی، اس کو پی ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ کر دیا۔ گو کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس ڈرامے پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ کو پالیسی پہ ضرور اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس ڈرامے پہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ وہ ایک سچا جو غازی تھا اسلام کا، اس کے بارے میں بنایا گیا ڈرامہ ہے، اس کی کہانی ہے ارطغرل غازی کی، اس پر آپ تنقید نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کو اختیار ہے۔ پاکستان میں آپ کے کروڑوں لوگ ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں، جو آپ کو عزت دیتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اس محبت کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ اور آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ حکومت پاکستان کو نہیں چاہیے تھا کہ باہر کا کنٹینٹ دکھائے، باہر کا ایسا کنٹینٹ دکھائے، ہم اپنا کیوں نہیں بنا پاتے؟ تو شان صاحب، آپ کو تو شوبز انڈسٹری میں کچھ تقریباً نہیں تو کچھ 40 سال تو تقریباً ہونے والے ہی ہوں گے، کیونکہ 16 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ آغاز کر دیا تھا، 14 سال کی عمر میں آپ نے آغاز کر دیا تھا، تو اب تو تقریباً 40 سال تک تو آپ ہو گئے ہیں آپ کو شوبز انڈسٹری میں۔ جن حالات میں آپ کو یہ سب چیزیں بتانی چاہیے تھی، یہ سٹوریز بنانی چاہیے تھی، چاہے شارٹ سٹوریز بناتے، اسلامی تعلیمات کے بارے میں کچھ بناتے، کوئی موٹیویٹڈ فلمیں بناتے، ان حالات میں آپ کہاں مصروف تھے؟ آپ ڈنڈے، سوٹے، گنڈاسے، ٹھیک ہے، گھوڑے، یا پھر یوں کہہ لیں بدماش گجر، بڈھا گجر،
ووٹی لے کے جانی ہے، اور بھی پتہ نہیں کون کون سے، میں کون سی فلمیں گنواؤں آپ کی؟ کوئی ایسی فلم نہیں ہے جس میں آپ نے کوئی اسلامک تعلیمات کے حوالے سے، ایک صرف موسیٰ خان ہے یا پھر جو مجھے یاد پڑ رہی ہیں، اگر کوئی ہیں تو مجھے رہنمائی کر دیں۔ آپ نے کوئی 10 سے 15 فلمیں تو ایسی بنائی ہوں گی، تو چلو ان کا یہ حوالہ دے کے آپ کہہ دیتے تھے کہ یار بیٹر دین ارطغرل غازی، کم از کم یہی کہہ دیتے کہ اس وقت کی جو ہماری فلمیں تھیں وہ ارطغرل غازی سے بیٹر تھی، تو ہم بھی مان لیتے۔ تو آپ اپنی فلمیں دیکھیں کہ جن حالات میں آپ کو یہ چیزیں دکھانی چاہیے تھی جو ارطغرل غازی میں دکھائی گئی ہیں، جن حالات میں پاکستان کے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز کے ساتھ مل کے آپ کو یہ فلمیں بنانی چاہیے تھی، ایسی فلمیں یا ایسے ڈراماز بنانے چاہیے تھے، ان حالات میں آپ کہاں بزی تھے؟ آپ بزی تھے ایک بدماش، دو بدماش، تین بدماش، 100 بدماش، ایک گجر، ٹھیک ہے، وہ گجرا وے اور پتہ نہیں کیا کیا، سائمہ کو بچا رہے ہیں گنڈوں سے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت تو آپ یہ ڈنڈے سوٹے گنڈاسوں میں مصروف تھے۔ اگر کوئی تلوار پہ فلم آئی ہے یا ڈرامہ آیا ہے تو آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ سو بی کیئرفل، آپ بھی پاکستان کے ہیرو ہیں، ہیرو تھے، ہیرو رہیں گے۔ آپ نے شوبز انڈسٹری کو بہت کچھ دیا ہے، آپ کی خدمات ہے شوبز انڈسٹری کے لیے، ایون آپ کی فیملی کی بہت سی خدمات ہیں، لیکن خدا را ارطغرل غازی کے بارے میں ایسا پروپوگنڈا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کیریئر پر توجہ دیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، کچھ برا لگے تو کمنٹ سیکشن میں آغاز ضرور کر دیجیے گا، میری رہنمائی کر دیجیے گا جہاں پہ میں غلط ہوں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک کے پیجز کو لائک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔